بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی رسول الکریم۔ ریسپیکٹڈ ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسم پہ ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سفارتکار لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایز اے ڈپلومیٹ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت و منصب چونکہ ایک نبی اور رسول کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کی اتباع راہ نجات ہے، اور اس میں کامیابی اور کمرانی کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک انڈیویجول کے لیے مشعل راہ ہے، اسی طرح ایک سٹیٹ کے لیے بھی اس میں سمان ہدایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیٹ آف مدینہ کے والی اور حاکم تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اداروں کے تشکیل و ارتقاء کے ساتھ ساتھ سٹیٹ کا ایک ادارہ وزارت خارجہ بھی تشکیل دیا تھا، اور اس کے لیے سنہری اور انمول اصول و ضوابط بھی وضع فرمائے تھے۔ اسی تناظر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و ضوابط پر عمل کیا جا سکے تو پھر اس دنیا میں وہ ملک اور قوم آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے، چونکہ تاریخ کے لیے ہر دن نیا ہوتا ہے۔ صدیاں بیت جانے کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ اصول تھے، ان کے دوست و دشمن یکساں طور پر شناخواں اور مدحخواں رہے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجہ پالیسی کے لیے کیا کیا اصول وضع فرمائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفارتکار کے لیے کیا کیا عملی مثالیں چھوڑی ہیں۔ تو اس میں پہلا اصول ہے دفاع ریاست۔ جتنا کسی بھی ریاست کا دفاع داخلی استحکام میں پوشیدہ ہے، اتنا ہی اس کا خارجی طور پر بھی اس کا دفاع ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سٹیٹ آف مدینہ تشکیل دی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو قریش مکہ دشمن تھے جو دین سے بیزار اور ہجرت کے بعد ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ہر وقت مکہ والوں سے خطرہ رہتا تھا کہ وہ کب حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان سے دفاعی معاہدات کیے جائیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل سے خصوصی تعلق پیدا کیا، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی معاہدے فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بین الاقوامی امن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ ایک خاص وقت اور خاص قوم کے لیے اور ایک خاص علاقے کے لیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شریعت کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام نوع انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاست خارجہ کا یہ محور تھا کہ ایک ایسا عالمی معاشرہ قائم ہو جو امن و سلامتی پر مبنی ہو، کیونکہ اسلام امن و فروغ اور سلامتی کی ترویج کو عزیز رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں امن و امان کے فروغ پر زور دیا ہے، کیونکہ دنیا میں امن کا قیام کے بعد کوئی خوف میں نہیں رہے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات فرمائے ہیں۔ نیکسٹ ہے تنازعات سے پرہیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل انسانی کی وحدت کے ایک پیامبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ ایک عالمی انسانی برادری قائم کی جائے اور بلا وجہ کے کنفلکٹ سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے مواقع آئے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن آپ نے انتہائی صبر و تحمل اور بردباری سے حالات کا مقابلہ کیا اور کسی جھگڑے میں نہ پڑے۔ اس کے علاوہ بین الاقوام یا گروہوں کے درمیان کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو آپ نے کسی جانب کو ترجیح نہیں دی اور نہ ہی ان کے جھگڑے میں پڑنے کی کوشش کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر فریقین کو صبر و تحمل کی تلقین کی، جس کی مثالیں حیات طیبہ میں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ نیکسٹ ہے معاشی دباؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈپلومیسی کا ایک بیسک فرمولہ یہ تھا کہ جو مخالف ہیں ان کا خون بہانے کی بجائے انہیں بے بس کر دیا جائے، تاکہ یا تو وہ کوآپریٹ کریں یا ریزسٹنس چھوڑ دیں۔ یہ فرمولہ خاص طور پر قریش مکہ کے خلاف اپنایا گیا۔ یہ مدینہ چونکہ قریش مکہ کی معروف تجارتی گزرگاہ کے سرے پر واقع تھا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو کس طرح تکلیفیں دے کر ترک وطن پر مجبور کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقدامات فرما کر قریشی کاروانوں کا راستہ بند کر دیا، تاکہ معاشی دباؤ میں آ کر وہ مسلمانوں کی دشمنی ترک کرنے اور بے وجہ خون بہانے سے بچا جا سکے۔ نیکسٹ ہے جی دشمن کے بچوں اور عورتوں کا احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگوں میں ہمیشہ انسانیت کے احترام کا اصول مقدم رکھا اور کسی بے گناہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور ہمیشہ بے گناہوں کے مال اور جان کی حفاظت کے خواہشمند رہے۔ حدیث شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روایت فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا علاقہ فتح ہوا، جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ اسی طرح روزانہ تقریباً 274 مربع میل کے اوسط سے 10 سال تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں دشمن کے ماہانہ 200 سے کم آدمی قتل ہوئے۔ اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔ نیکسٹ ہے جی بین الاقوامی قوانین کی پاسداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں سلطنت مدینہ کے قیام کے بعد بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کے پوری پاسداری کی، اور بین الاقوامی کسی ایسے اصول سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ انہی بین الاقوامی قوانین و اصولوں میں سے ایک اصول غیر اقوام کے سفیروں کو امن اور ان کی جان کی پوری حفاظت کرنا تھا، تاکہ انہیں کسی حالت میں بھی کوئی اذیت نہیں پہنچائی جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے سفیر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیر کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ تبھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے سے پہلے کے لوگوں کے خیالات کے بارے میں ضرور آگاہی حاصل کرتے، تاکہ آپ کے کسی فعل سے دنیا میں رائج بین الاقوامیت کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسی تناظر میں آپ مخالف قوم کے سفیر یا دیگر معاملات میں بین الاقوامی قوانین کے روشنی میں رویہ اور معاملات بجا فرماتے تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطنت مدینہ کے خارجہ تعلقات انہی اصولوں کی بنیاد پر رکھی، اور آپ کے خارجہ سیاست کے یہی اصول ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں عرب سے لے کر عجم تک کی طاقتوں کو اپنا ہم نوا بنایا، اور کئی مملکتیں آپ کی خارجہ پالیسی اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگیں، اور انہوں نے اپنی سلطنتیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ اقوام عالم کے تناظر میں اگر انہی اصولوں کی بنیاد پر خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے تو نہ صرف اس قوم کے ترقی میں معاون ہوگا، بلکہ اس قوم کو دنیا میں ایک باعزت مقام بھی مل سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایگریمنٹس فرمائے ہیں ان کی تقریباً 3 اقسام بنتی ہیں۔
پہلا ہے حلیفی معاہدات، دوسرا ہے صلح کے معاہدے اور تیسرا ہے امن کے معاہدے۔ حلیفی معاہدات سے مراد یہ ہے کہ یہ ان قبائل کے ساتھ انجام پائے جو شروع اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات سر انجام دیے اور اس کی تجدید بھی کرائی۔ دوسرے نمبر پر ہیں معاہدے صلح کے معاہدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقوام و قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے بھی سر انجام دیے، جس کی مثال معاہدہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے اسلام اور مسلمانوں پر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ تیسرے نمبر پر معاہدہ امن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقوام کے ساتھ امن کے معاہدات بھی کیے ہیں، جس کی مثال تاریخ اسلام میں فتح مکہ ہے، جس نے اسلام کو عرب سے نکال کر عجم تک پھیلا دیا اور جو اسلامی تعلیمات کی عظیم شاہکار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں کون کون سے معاہدے فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفارتکار کی حیثیت سے آنے والی نسلوں کے لیے کیا اسباق چھوڑے ہیں۔ تو ان میں پہلا حلف الفضول ہے اور دوسرا میثاق مدینہ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایز اے پیس میکر ڈسکس کی تھی، اس میں ان دونوں پر کافی بحث ہو چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، جس میں پہلا معاہدہ ہے جوہینہ۔ جوہینہ کا قبیلہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے تقریباً 7ویں مہینے میں یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ برابر کی سطح پر تعلقات رکھیں گے اور دونوں فریق غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کے تحفظ، باہمی خیر سگالی اور تحفظ کا معاہدہ تھا۔ مدینہ کے معاہدے کو معاہدہ جوہینہ کا نام دینا صحیح ہوگا، کیونکہ یہ معاہدہ مدینہ کی پہلی سیاسی مہم کا نتیجہ تھا۔ اس معاہدے میں قیام امن کا مقصد اصلی بھی موجود ہے، اور یہ داعیہ بھی کہ ہر اسلامی معاہدے کو اساسی مقصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس معاہدے میں یہ امر واضح ہے کہ اسلامی ریاست نے کوئی معاہدہ نہ تو دشمن سے دب کر کیا ہے اور نہ ہی دشمن کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس معاہدے میں یہ امر واضح ہے کہ اسلامی ریاست نے کوئی معاہدہ نہ تو دشمن سے دب کر کیا ہے اور نہ ہی دشمن کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے، بلکہ ہر معاہدے میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں اور اسلامی ریاست کی سیادت کے پابند ہوں گے۔ تاریخ اسلام کا پہلا غزوہ، جسے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان کہا جاتا ہے، اس کی مہم کے دوران ابوا میں بسنے والے قبیلہ بنی زمرہ سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے سردار مغشہ بن عمر زمری سے قیام امن کا معاہدہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا تحریری معاہدہ ہے۔ بنو زمرہ کو اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ ان کا مال اور جان عمل میں رہے گا، دوسرے حملہ آور کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اور بنی زمرہ خدائی مذہب کے خلاف محاذ کام نہیں کریں گے، اور جب پیغمبر خدا ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ اپیل کا جواب عمل سے دیں گے۔ یہ دوسرا معاہدہ ہے معاہدہ بنی زمرہ۔ معاہدہ سینٹ کیتھرائن۔ آج تک جتنے بھی معاہدات ہوئے ہیں ان سب میں یہ معاہدہ سینٹ کیتھرائن جو ہے یہ انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا ہے، چونکہ یہ آج تک اسی طرح موجود ہے۔ اس سے ایک تاریخ پس منظر میں ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، ان کو نبوت ملی تھی، تو جس مقام پر نبوت ملی تھی یہودیوں نے وہاں عبادت گاہ بنا دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ سارا علاقہ عیسائی بادشاہ کے قبضے میں آ گیا، تو رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا اور اسے نام دیا چیپل کا۔ یہ چیپل اسکندریہ کی ایک نیک خاتون کیتھرائن کی وجہ سے سینٹ کیتھرائن کہلانے لگا۔ 565 میں رومن بادشاہ سیزر جسٹینین نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کر دی، یہ آج تک اسی طرح ہے۔ 565 عیسوی سے لے کر آج تک یہ اسی طرح ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب جھاڑی جسے وہ برننگ بش کہتے ہیں وہ بھی اس سینٹ کیتھرائن کی لائبریری میں موجود ہے، اور یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس میں دنیا کی قدیم معتبر دستاویز موجود ہیں، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے۔ خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ عیسائی اس خط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسٹامنٹ کووننٹ جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ یہ مقام تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا زمانہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو، یا پھر خلافت عثمانی ہو، یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ مسلمان حکمران بدلتے رہے، لیکن ہر حکمران نے اس عہد نامے کا احترام کیا۔ یہ معاہدہ تاریخ سینہ القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیہ کے دور میں گورنر مصر پاشا آف مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیتھرائن جاتا تھا۔ وہ عہد نامے کو چومتا تھا اور تصدیق نامہ جاری کرتا تھا۔ یہ تصدیق نامے آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کیتھرائن کے چند متولی مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اپنا عہد تحریر فرما کر عنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں۔ آپ نے تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور معاہدہ سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا اور یہ سینہ اور کوہ طور پہنچے تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا اور واپس لوٹ گئے۔ سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد رہی، یہ آج بھی آزاد ہے۔ وہ عہد نامہ کیا تھا، اس کے بارے میں یہ نیچے شک وغیرہ دی گئی ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو عہد نامے کے نیچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کا نقش ہے، یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا، چرچ پر حملہ نہیں کیا، کوئی راہب قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ امی خلفاء نے دمشق میں جامع امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی بھی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا، خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت لی اور معاوضہ ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں۔ تو یہ سینٹ کیتھرائن کا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے ایک بہترین اصول کی طرف نشاندہی فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ اس کی ڈیٹیل بھی پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تب تک فی امان اللہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما